السلام علیکم، میں ہوں نادیہ سحر اسلامک ڈائری سے آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میرا کل کا ایپیسوڈ آپ نے ضرور لائک کیا ہوگا۔ آج میں آپ سے ذکر کروں گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیوں کے بارے میں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ پہلے ابو لہب کے بیٹے عتیبہ کے نکاح میں تھی، لیکن ابو لہب کے مجبور کر دینے سے بد نصیب عتیبہ نے ان کو رخصتی سے قبل ہی طلاق دے دی، اور اس ظالم نے بارگاہ نبوت میں انتہائی گستاخی بھی کی، یہاں تک کہ بد زبانی کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھپٹ پڑا اور آپ کے مقدس پیراہن کو پھاڑ ڈالا۔ اس گستاخ کی بے ادبی سے آپ کے قلب نازک پر انتہائی رنج و صدمہ گزرا، اور جوش غم میں آپ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکل پڑے کہ یا اللہ اپنے کتوں میں سے کسی کتے کو اس پر مسلط فرما دے۔ اس دعائے نبوی کا یہ اثر ہوا کہ ابو لہب اور عتیبہ دونوں تجارت کے لیے ایک قافلے کے ساتھ ملک شام گئے اور مقام زرقہ میں ایک راہب کے پاس رات میں ٹھہرے۔ راہب نے اپنا قافلے والوں کو بتایا کہ یہاں درندے بہت ہیں، آپ لوگ ذرا ہوشیار ہو کر سوئیں۔ یہ سن کر ابو لہب نے قافلہ والوں سے کہا کہ اے لوگو، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے بیٹے عتیبہ کے لیے ہلاکت کی دعا کی ہے، لہٰذا تم لوگ تمام تجارتی سامانوں کو اکٹھا کر کے اس کے اوپر عتیبہ کا بستر لگا دو اور سب لوگ اس کے ارد گرد چاروں طرف سو رہو تاکہ میرا بیٹا درندوں کے حملے سے محفوظ رہے۔ چنانچہ قافلہ والوں نے عتیبہ کی حفاظت کا پورا بندوبست کیا، لیکن رات میں بالکل ناگہاں ایک شیر آیا اور سب کو سونگھتے ہوئے کود کر عتیبہ کے بستر پر پہنچا اور اس کے سر کو چبا ڈالا۔ لوگوں نے ہر چند شیر کو تلاش کیا، مگر کچھ بھی پتہ نہیں چل سکا کہ یہ شیر کہاں سے آیا تھا اور کدھر چلا گیا۔ زرقانی جلد 3 صوت 197 تا 198۔ خدا کی شان دیکھیے کہ ابو لہب کے دونوں بیٹوں عتبہ اور عتیبہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دونوں شہزادیوں کو اپنے باپ کے مجبور کرنے سے طلاق دے دی، مگر عتبہ نے چونکہ بارگاہ نبوت میں کوئی گستاخی اور بے ادبی نہیں کی تھی، اس لیے وہ قہر الہی میں مبتلا نہیں ہوا، بلکہ فتح مکہ کے دن اس نے اور اس کے ایک دوسرے بھائی ماتب نے دونوں نے اسلام قبول کر لیا اور دست اقدس پر بیعت کر کے شرف صحابیت سے سرفراز ہو گئے، اور عتیبہ نے اپنی خباثت سے چونکہ بارگاہ اقدس میں گستاخی اور بے ادبی کی تھی، اس لیے وہ قہر قہار و غضب میں جبار میں گرفتار ہو کر کفر کی حالت میں ایک خونخوار شیر کے حملے کا شکار ہو گیا۔ حضرت بی بی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد ربیع الاول سن 3 ہجری میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بی بی کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کر دیا، مگر ان کے شکم مبارک سے کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ شعبان 9 ہجری میں حضرت کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات پائی اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور یہ جنت البقیع میں مدفون ہوئی۔ زرقانی جلد 3 صوت 200۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ شہنشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے چھوٹی مگر سب سے زیادہ پیاری اور لاڈلی شہزادی ہیں۔ ان کا نام فاطمہ اور لقب زہرہ اور بتول ہے۔ ان کی پیدائش کے سال میں علماء مورخین کا اختلاف ہے۔ ابو عمر کا قول ہے کہ اعلان نبوت کے پہلے سال جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر شریف 41 برس کی تھی یہ پیدا ہوئی، اور بعض نے لکھا ہے کہ اعلان نبوت سے 1 سال قبل ان کی ولادت ہوئی، اور علامہ ابن جوزی نے یہ تحریر فرمایا ہے کہ اعلان نبوت سے 5 سال قبل ان کی پیدائش ہوئی۔ اللہ اکبر۔ ان کے فضائل و مناقب کا کیا کہنا، ان کے مراتب و درجات کے حالات سے کتب و احادیث کے صفحات مالا مال ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یہ سدرۃ النساء العالمین
تمام جہان کی عورتوں کی سردار اور سید النساء اہل جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہیں۔ ان کے حق میں ارشاد نبوی ہے کہ فاطمہ میری بیٹی، میری بدن کی ایک بوٹی ہے، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ 2 ہجری میں حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا نکاح ہوا اور ان کے شکم مبارک سے 3 صاحبزادگان حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور 3 صاحبزادیوں زینب، کلثوم، رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی ولادت ہوئی۔ حضرت محسن اور رقیہ تو بچپن ہی میں وفات پا گئے اور کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، جن کے شکم مبارک سے آپ کے ایک فرزند حضرت زید اور ایک صاحبزادی حضرت رقیہ کی پیدائش ہوئی، اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ مدارج النبوت جلد 2 صوت 460۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال شریف کا حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلب مبارک پر بہت ہی جانگاہ صدمہ گزرا۔ چنانچہ وصال اقدس کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی ہنستی ہوئی نہیں دیکھی گئیں، یہاں تک کہ وصال نبوی کے 6 ماہ بعد 3 رمضان 11 ہجری منگل کی رات میں آپ نے داعی اجل کو لبیک کہا۔ حضرت علی یا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی، اور سب سے زیادہ صحیح اور مختار قول یہی ہے کہ جنت البقیع میں مدفون ہوئی۔ مدارج النبوت جلد 2 صوت 461۔ میں امید کرتی ہوں میرا آج کا ایپیسوڈ آپ کو ضرور پسند آئے گا، تو میرے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔